یونیورسٹی کا دن معمول سے زیادہ بوجھل گزرا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی مگر ارحم خانزادہ کو موسم کی سختی سے زیادہ فکر شام کے پلان کی تھی۔ دوستوں کے ساتھ شہر کے نئے مال جانے کا پروگرام پکا تھا۔ کلاسز ختم ہوتے ہی وہ یونیورسٹی کی پارکنگ سے تیز قدموں کے ساتھ نکلا جسے دیر ہو رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شیشہ نیچے کیا اور ہنستے ہوئے اپنے دوست وقاص سے بولا، آج تو بس دل چاہ رہا ہے کچھ الگ ہو، کچھ خاص۔ مال کے گیٹ پر رش تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے مگر ارحم کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ شاید لاشعوری طور پر وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ ایسا جو دل کو تھام لے۔ جیسے ہی وہ تیسرے فلور پر پہنچے ایک لمحے کو ارحم کی نظر تھمی، وہ منظر جیسے فریم ہو گیا ہو۔ چند خواتین ایک شاپ کے سامنے کھڑی تھی، ان کے درمیان ایک لڑکی تھی، سبز رنگ کے سوٹ میں، سادہ سی مگر چہرہ ایسا جیسے وقت تھم جائے۔ بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، چمکتا ہوا صاف رنگ اور وہ گال جیسے کسی نے گلابی رنگ کا ہلکا سا لمس دیا ہو۔ معصومیت کا ایسا مجسمہ کہ آنکھ ہٹانا ممکن نہ رہا۔ ارحم کی آواز بند ہو گئی، قدم رک گئے، دل جیسے دھڑکنے کے بجائے رک گیا ہو۔ وقاص نے اسے کاندھے سے ہلایا، اوئے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، تم چلو میں ابھی آیا۔ وہ دھیرے سے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچنے والا تھا وقاص اور نعمان نے اسے کھینچ لیا۔ یار تمہیں پتا ہے ہمیں شرٹس لینی ہے، وہ دکان بند ہونے والی ہے، چل نا۔ ارحم نے ایک آخری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو اب دھیان سے ایک سفید دوپٹہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ جانتا تھا کہ کچھ خاص ہے، بہت خاص۔ دوستوں کے ساتھ زبردستی شرٹس کا انتخاب کرتے وہ بار بار پیچھے دیکھتا رہا لیکن جب وہ شاپ سے نکلا تو لڑکی جا چکی تھی۔ نہیں یار، کہاں گئی؟ پورے فلور پر نظر دوڑائی، پہلی منزل سے لے کر آخری تک۔ اس نے ہر جگہ دیکھا، ہر چہرہ بغور دیکھا، ہر دوپٹہ دیکھنے والی لڑکی کو غور سے تکا۔ وہ کہاں گئی اتنی جلدی؟ کیسے غائب ہو گئی؟ ارحم خود سے سوال کرتا رہا لیکن جواب کہیں نہیں ملا۔ وہ واپس یونیورسٹی کا ہاسٹل گیا تو رات دیر تک اس کا ذہن الجھا رہا۔ وہ چہرہ بار بار ذہن میں ابھرتا، وہ آنکھیں، وہ معصومیت جیسے کسی خواب کا حصہ ہوں۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مال دوبارہ جائے گا، اس بار اکیلا، بغیر دوستوں کے، تاکہ کوئی روکے نہ۔ دوپہر میں وہ سیدھا مال گیا۔ آج نہ تو کسی شاپ کا ارادہ تھا اور نہ کھانے کا، بس وہ ایک چہرہ ڈھونڈنا تھا۔ 4 گھنٹے گزر گئے، وہ بار بار انہی جگہوں پر جاتا، لفٹ لیتا، پھر سیڑھیاں چڑھتا، دکانوں میں جھانکتا، ایک جگہ کافی پی لیکن نظریں مسلسل دروازے اور راہداری پر لگی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ تھکنے لگا لیکن واپسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آخر کون ہو تم؟ وہ خود سے بڑبڑایا، دل میں ایک انجانی کسک سی تھی، ایک انجانی کمی، جیسے وہ چہرہ اس کی زندگی میں کچھ چھوڑ گیا ہو۔ شام ہونے لگی تھی، مال کی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ وہ راہداری کے کنارے پر کھڑا ہو کر آخری بار اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ، وہ پہلی نظر جسے دل پر نقش ہو چکا ہو۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 6 بج چکے تھے۔ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا، گاڑی تک پہنچا تو دروازہ کھولتے ہوئے رک گیا۔ پلٹ کر ایک آخری نظر مال پر ڈالی، دل نے ایک بار پھر دھڑکنے کی ضد کی مگر حقیقت نے اسے خاموش کرا دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے آئینہ ٹھیک کیا اور خود سے کہا، اگر قسمت میں ہے تو ضرور ملے گی۔ ارحم خانزادہ مال سے واپس آیا تو بہت خاموش تھا۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نہ کسی سے بات کی، نہ کھانے کا پوچھا۔ اگلے دن بھی اس نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی۔ موبائل پر بار بار اس مال کی تصویریں دیکھتا رہا جو اس نے گوگل سے نکالے تھے، شاید کہیں کسی کونے میں وہی چہرہ دکھائی دے جائے، لیکن ہر بار مایوسی ملی۔ دوپہر کے قریب موبائل کی گھنٹی بجی، اسکرین پر بابا جان لکھا نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے آواز آئی، ارحم فوراً گھر آؤ، کچھ ضروری بات ہے۔ بابا جان خیریت؟ بس تم فوراً نکل آؤ، دیر مت کرنا۔ اور کال کٹ گئی۔ ارحم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیگ میں ضروری چیزیں رکھی اور سیدھا گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل پڑا۔ سفر کے دوران بارہا دل میں وسوسے آئے پر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ شام ڈھلی جب وہ حویلی کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ماحول معمولی سے ہٹ کر سنجیدہ لگا۔ لیونگ روم میں داخل ہوا تو سب موجود تھے، بابا جان، چاچو، چند ملازمین، سب کے چہرے پر خاموشی تاری تھی۔ وہ الجھن میں بولا، بابا جان ہوا کیا ہے؟ نوریز خانزادہ نے گہری سانس لی، ارحم تمہاری بہن پلوشہ، وہ گاؤں کے ملکوں کے بیٹے اسجد ملک کے ساتھ 10 دن پہلے گھر سے چلی گئی تھی۔ ایک پل کو جیسے ارحم کی سماعت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا؟ چاچو بولے، ہم نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تم فوراً الٹا سیدھا کر بیٹھتے۔ ہم نے کوشش کی اسے چپکے سے واپس لانے کی، پر کیا؟ ارحم کی آواز اونچی ہو گئی۔ نوریز خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، ملکوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں، انکار کرتے ہیں۔
अरहम उठकर खड़ा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम 10 दिन से खामोश थे। चाचू बोले, इसलिए कि तुम जज्बाती हो। तुम्हें पता है, अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो तुम उनको नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते। अरहम ने किसी की ना सुनी। वो कमरे से निकल रहा और गुस्से से घर के मेन गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजे से निकलते उसने सिर्फ इतना कहा, अब बात चुप रहने की नहीं, अब जवाब लेने का वक्त है। मुलाजिम अब्दुल रशीद पीछे दौड़ा। छोटे खान, संभल कर जाना। अरहम की गाड़ी मलकों की हवेली के गेट पर जा रुकी। वहां 2 नौकर बैठे थे। उनकी नजर जैसे ही अरहम पर पड़ी वो हड़बड़ा गए। मलिक साहब कहाँ हैं? अरहम की आवाज में गरज से एक नौकर डरते डरते बोला, वो शहर गए हैं साहब, यहाँ कोई नहीं। अरहम ने गुस्से से उनकारा भरा, झूठ बोलते हो तुम लोग। दूसरा नौकर बोला, अल्लाह की कसम साहब, सच कह रहे हैं। मलिक साहब सुबह गए हैं, साथ में असद साहब भी नहीं, कई दिन से। अरहम गेट पर खड़ा अंदर झांकता रहा। हवेली सुनसान थी, ना कोई हंसी ना कोई शोर। वो तेज कदमों से अंदर गया, सहन में हर कमरा खोला। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद पलोशा किसी कमरे में हो, शायद उसे छुपाया गया हो, मगर हर दरवाजा बंद था, हर कमरा खाली। बिलाखिर जब वो हवेली के पिछवाड़े पहुंचा तो एक बुजुर्ग नौकर नजर आया। वो झाड़ू दे रहा था। अरहम ने उसे रोका, सच सच बताओ, पलोशा कहाँ है? बुजुर्ग नौकर ने नजरें झुकाई। छोटे खान, हमें कुछ नहीं मालूम। जिस दिन से मलिक साहब शहर गए उस दिन से ये दरवाजे बंद हैं। अरहम ने एक लंबी सांस ली और वापस मुड़ गया। वो रास्ते भर सोचता रहा पर कोई सिरा हाथ न आया। हवेली पहुंचकर गाड़ी से उतरा। अंदर आया तो नौरेस खानजादा दरवाजे पर खड़े थे। कुछ मिला? उन्होंने पूछा। नहीं, वहां कोई नहीं है। अरहम ने सर्द लहजे में जवाब दिया। नौरेस खानजादा ने आहिस्ता से कहा, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अरहम ने सर हिलाया। पुलिस से पहले मैं खुद कुछ करता हूँ। मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा, जहां भी होंगे उन्हें निकाल कर लाऊंगा। उस रात हवेली में खामोशी छा गई। सिर्फ दरो दीवार थे और सवालों की गूंज। हवेली में सुबह मामूल के बरक्स शुरू हुई। मुलाजमों के चेहरों पर बेचैनी। बुजुर्ग औरतें कुरान पढ़ते पढ़ते वक्फे से एक दूसरे को देखती। अरहम सबसे कमरे में बंद था, किसी से बात नहीं की। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर बाबा जान की आवाज आई, अरहम फौरन नीचे आओ। दरवाजा खुला तो सामने अब्दुल रशीद खड़ा था, चेहरा जर्द, नजरें झुकी हुई। छोटे खान, जंगल के करीब लाश मिली है, पुलिस वालों ने शनाख्त के लिए बुलाया है। अरहम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया, मगर चेहरे पर सख्ती तारी करके सीधा गाड़ी में बैठा। नौरेस खानजादा और 2 मुलाजिम उसके साथ थे। गाड़ी जैसे ही जंगल के कच्चे रास्ते पर पहुंची, हवा में अजीब सी नमी थी। सामने पुलिस का रस्सा बंद दायरा था। कुछ लोग जमा थे। लाश एक पुराने दरख्त के नीचे पड़ी थी, किसी गड्ढे के करीब, झाड़ियों में उलझी हुई, चेहरा आध खुला, कपड़े फटे हुए। अरहम जैसे ही करीब पहुंचा, अब्दुल रशीद ने सर झुकाकर धीरे से कहा, छोटे खान, ये पलवशा है। अरहम ने 2 कदम आगे बढ़कर लाश पर नजर डाली। चेहरे पर पड़ी खराशों के पीछे उसने बहन की पहचान ढूंढी, फिर नजरें झुकाकर वापस पीछे हट गया। पुलिस अफसर ने फाइल बढ़ाते हुए कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ ज्यादती हुई है, कत्ल 2 दिन पुराना है। नौरेस खानजादा ने खामोशी से फाइल ली। अरहम बस वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर का हो गया हो। फिर अचानक पलटकर बोला, असद कहाँ है? अफसर ने कहा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, हम आसपास के इलाके में छापे मार रहे हैं। वापसी के सफर में हवेली के अंदर हर चेहरे पर आंसू थे, मगर अरहम की आंखें खुश्क थीं। वो खामोश बैठा था, लेकिन उसकी गिरफ्त सीट पर इतनी सख्त थी कि उंगलियां सफेद हो चुकी थी। दफन के बाद हवेली में 3 दिन सोग रहा। तीसरे दिन अरहम तन्हा बैठा हुआ था जब मुलाजिम रफीक उसके पास आया। हाथ में चाय का कप था, मगर आंखों में बात। छोटे खान, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज करूं। अरहम ने खामोशी से उसे देखा। मलकों की एक बेटी है, सरशा नाम है, सबसे लाडली। अगर खून बहा में उसी का मुतालबा पंचायत में कर लिया जाए तो शायद कुछ तवाजुन बन जाए। अरहम ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ नजर झुका ली। 2 दिन बाद गांव की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। हवेली के सहन में चटाइयां बिछा दी गई थी। गांव के मोतबर लोग आ गए। मलिक रहमतुल्लाह, असद के बाप भी आए। इसके साथ असद के चचा और भाई मौजूद थे। अरहम सबके सामने उठा और सीधी बात की, मेरी बहन पलवशा के साथ जो हुआ, उसका बदला, उसका इंसाफ सब कुछ जानते हैं। मैं पंचायत के सामने अपने खून बहा की शर्त रखता हूँ। मुझे मलिक रहमत अली की बेटी जरशा वनी में चाहिए। मजमे में सन्नाटा छा गया। मलिक रहमतुल्लाह आगे हुए, खानजादा साहब, हमारी बेटी बहुत छोटी है, हमारी और बिटियां भी हैं, चाहे तो उन्हें ले लें, जमीन लें, पैसा लें, मगर जरशा की बात वापस ले लें। अरहम ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अगर मलकों की सबसे अजीज चीज ना ली जाए तो खून बहा की कीमत कैसे पूरी होगी। मलिक के बेटे तड़प उठे, अरहम खान, हमारी बहन का क्या कसूर? मेरी बहन का क्या कसूर था? अरहम की आवाज में ठहराव था, मगर लहजा बर्फ की तरह ठंडा।
नौरेस खानजादा ने बेटे को रोकना चाहा। अरहम, दोबारा सोच ले। सोच चुका हूँ बाबा, जिसने हमारी बेटी छीनी हम उनकी बेटी लेकर ही तवाजुन कायम करेंगे। पंचायत ने मशवरा किया, गांव के बुजुर्गों ने बहस की और आखिरकार मलकों ने ना चाहते हुए भी जरशा को वनी में देने का फैसला किया। पंचायत बर्खास्त हुई तो हर चेहरे पर हैरत और खौफ था। ऐसी कड़ी शर्त बहुत सालों बाद किसी ने रखी थी। उसी रात अरहम ने हवेली के मखसूस मुलाजिमीन को हुक्म दिया, कल सुबह जरशा को निकाह के बाद ले आना, मैं खुद इस्तकबाल करूंगा। नौरेस खानजादा ने आखिरी बार अपने बेटे को रोकते हुए कहा, अरहम, इस रास्ते से पलट नहीं सकते अब तुम। इस फैसले का अंजाम सिर्फ दुश्मनी नहीं, बहुत कुछ और भी हो सकता है। अरहम ने सिर्फ इतना कहा, अंजाम की परवाह नहीं, बस इंसाफ चाहिए। जरशा के निकाह की तैयारी मलकों के घर में खामोशी और इस्तराब के साए में हुई। माँ रोती रही, भाई चुपचाप से फिक्र में घिरे रहे और बाह पर आने जाने वाले बुजुर्ग के सामने सर झुकाए बैठा रहा। जरशा कुछ समझ नहीं पाई, सिर्फ इतना जाना कि उसे इस घर से हमेशा के लिए रुखसत किया जा रहा है, लेकिन किस लिए, क्यों, ये उसने किसी से नहीं पूछा। सुबह जैसे ही सूरज निकला, खानजादा हवेली से गाड़ी आई। 3 मुलाजिम और 1 नुकाह खां साथ आए। जरशा को एक हल्की सी चादर उड़ाई गई और बगैर किसी धूमधाम के खामोशी से उसका निकाह हुआ। अरहम से शायद पहले ही निकाह के कलमात पढ़वा लिए गए थे। जरशा के कान में बस इतना कहा गया, हाँ बोल दो, यही तुम्हारी किस्मत है। हाँ, बस इतनी सी आवाज में निकाह मुकम्मल हो गया। गाड़ी में बिठाते वक्त जरशा ने आखिरी बार अपनी माँ को देखा, जो दीवार से लगी आंसू बहा रही थी। बाप ने नजरें चुरा ली, भाई दूर खड़े रहे। दुल्हन बना किसी दूल्हे के ससुराल रवाना हो गई। खानजादा हवेली के गेट पर पहुंचकर मुलाजमों ने दरवाजा खोला। अंदर मौजूद सब लोग इंतजार में थे। नौरेस खानजादा, अरहम की माँ, चाचियां सब जमा थे। निकाह की इत्तला पहले ही फैल चुकी थी। अरहम खानजादा खुद हवेली के गेट पर खड़ा था, चेहरा सख्त, नजर टिकी हुई, जैसे खुद से भी जंग लड़ रहा हो। गाड़ी रुकी, जरशा खामोशी से चादर में लिपटी हुई उतरी। अरहम ने मुलाजिम की तरफ देखा, दरवाजा बंद कर दो। फिर आगे बढ़ा, जरशा का हाथ थामा और एक झटके से उसे अंदर खींचा। वो डर के मारे संभल न सकी, कदम लड़खड़ा गए, चादर सरकने लगी। बड़े हॉल में पहुंचकर जहां सब बैठे थे, अरहम ने जरशा को सामने लाकर खड़ा किया। लम्हे भर को सब साकित हो गए। ये है इनका इंसाफ, अरहम की आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे उसने जरशा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जरशा के लबों से एक सिसकी निकली, वो जमीन पर गिरी, चादर उसके चेहरे से हट गई। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। अरहम की सांसें रुक गई। सामने वही चेहरा था, वही मासूम आंखें, वही सुर्ख गाल, वही लड़की जिसे वो मॉल में पहली नजर में देखकर भूल नहीं पाया था। वो पलटकर चंद कदम पीछे हट गया। सब देखते रह गए। माँ ने एक नजर जरशा के चेहरे पर डाली, फिर अरहम को घूरा। तुम्हें होश है, क्या किया है? अरहम कुछ नहीं बोला, बस नजरें जरशा पर जमाए रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। चाची ने जरशा को जमीन से उठाया, मगर उसका जिस्म कांप रहा था। वो खुद से चादर दोबारा लपेटने लगी। नौरेस खानजादा ने सख्त लहजे में कहा, ये वनी में आई है, कोई मेहमान नहीं, इसी सलूक की हकदार है। अरहम ने नजरें फेर ली। इसे वही कमरा जो वनियों को दिया जाता है। चाची ने बात काटते हुए कहा, स्टोर रूम? हाँ वही। जरशा को 2 मुलाजमाओं के साथ स्टोर रूम में ले जाया गया। पुराना सा कमरा, न कोई खिड़की न पंखा, सिर्फ एक बोसीदा चटाई, पुराना सा लिहाफ और कोने में बंद संदूक। अरहम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसका दिमाग सुन था। एक ही सवाल बार बार जहन में गूंजता रहा। ये वही थी, वही मॉल वाली लड़की, दुश्मन की बेटी। हवेली में अफवाहें चलने लगी। सबने वो थप्पड़ देखा था, सबने वो चेहरा देखा था, मगर अरहम का रवैया अब खामोशी में बदल चुका था। जरशा स्टोर रूम में दीवार से लगी बैठी रही। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखों में बेयकीनी और जिस्म से सर से जान निकल रही। रात के आखिरी पहर अरहम ने मुलाजिम को बुलाया, कुछ खाने को बचा है? जी थोड़ी सी बिरयानी बची है, ले आओ। अरहम ने प्लेट ली, दरवाजा खोला, बाहर निकला। सेहन खामोश था, सब सो चुके थे। वो स्टोर रूम के सामने रुका, दरवाजे के नीचे प्लेट रखी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और वापस चला गया। जरशा ने आवाज सुनी, दरवाजा खोला, प्लेट को देखा। हल्की सी लबों पर कपकपी आई और उसने प्लेट अंदर खींच ली। सुबह के वक्त हवेली का माहौल मामूल के मुताबिक हलचल से भरपूर था, मगर एक कमरा ऐसा भी था जहां खामोशी बोलती थी। स्टोर रूम में जरशा चुपचाप बैठी थी। रात की दी गई बची कुची बिरयानी की प्लेट खाली पड़ी थी। बाहर दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी, हाथ में झाड़ू, आवाज में सख्ती, उठ जा लड़की, सफाई करनी है। जरशा ने बामुश्किल उठने की कोशिश की, पर रात के थप्पड़ और खौफ के असरात अब तक बाकी थे। वो झुकी हुई चली। बाहर निकलते ही दाएं तरफ से अरहम की माँ ने आवाज लगाई, यही दिन देखने को रह गए थे कि दुश्मनों की औलाद हमारे आंगन में घूमे।
خبردار جو کچن کے آس پاس بھی آئی۔ چاچی فوزیہ نے کہا آپا اسے برتن دھلوانے بھیجتے ہیں، صفائی میں ہاتھ بٹاتی ہے، اتنی بھی نرمی نہیں کہ سونے چاندی کی پلیٹ میں کھانا دے۔ زرشا نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ میں جھاڑو لیا اور آنگن کے کنارے صفائی کرنے لگی۔ ہر قدم پر نظر تھی، ہر بات میں طنز، مگر اس کی خاموشی اور جھکی آنکھوں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ اوپر والی منزل کے کمرے میں ارحم کھڑا کھڑکی سے نیچے کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سن رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر گئے جسے باہر نکلنے والا ہو، مگر پھر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ کمرے میں عبدالرشید داخل ہوا۔ چھوٹے خان، شہر سے یونیورسٹی کے ایڈمن آفس سے فیس کی کال آئی ہے، کال بند کر دو، ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ کافی دن ہو گئے، وہاں بھی جانا ہے، دوست بھی پوچھ رہے تھے۔ ارحم نے عبدالرشید کو ایک طویل نظر سے دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لیں۔ اب یہاں کا حساب زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ ارحم جب رات کو نیچے اترا تو سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ دسترخوان پر خوشبو تھی، گوشت، چاول، گرم نان، مگر اس کی نظر ایک خالی کونے پر تھی۔ زرشا کو کھانا ملا؟ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماں نے فوراً کہا، تو کیا اب اسے بھی ہمارے ساتھ بٹھایا جائے گا؟ ارحم نے خاموشی سے پلیٹ بنائی، روٹی رکھی، گوشت کا سالن ڈالا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب کے چہرے سوال بن گئے۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیرے سے دستک دی، کھانا لے لو۔ زرشا نے آہستہ سے دروازہ کھولا، نظریں جھکائیں، ہاتھ آگے بڑھایا، پھر دھیرے سے کہا، شکریہ۔ ارحم کچھ کہے بغیر پلٹ گیا، مگر اگلی صبح سب سے پہلے اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ نوریز خان زیادہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ارحم سامنے بیٹھا اور بولا، میں کچھ دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ نوریز نے تسبیح روک کر کہا، ابھی؟ جی، کچھ حساب کتاب باقی ہے اور کلاسز بھی۔ نوریز نے آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، یا کسی اور وجہ سے؟ بس خاموشی چاہیے، یہاں بہت شور ہے۔ نوریز نے سر ہلایا، جاؤ، لیکن حویلی سے ناتا نہ توڑنا۔ شام تک اس نے بیگ پیک کر لیا۔ واپسی سے پہلے اسٹور روم کے پاس رکا، دروازے پر دستک دی، بس ایک پرچی اندر سے سرکا دی، جب تک میں واپس آؤں خاموش رہنا، کوئی سوال نہ کرنا، میں کچھ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ زرشا نے پرچی اٹھائی، اسے دیکھا، پھر پرانی چٹائی میں لیٹ گئی۔ باہر ارحم کی گاڑی کا شور سنائی دیا، پھر وہ آوازیں بھی ماند پڑ گئی۔ شہر کی طرف چلتی گاڑی میں ارحم نے ونڈ شیلڈ سے باہر دیکھا۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، زخم، رشتے، نفرت اور ایک چہرہ جو ابھی تک دل کے کسی کونے میں زندہ تھا۔ شہر کی رونقیں، یونیورسٹی کی مصروفیات اور دوستوں کی گفتگو، کچھ بھی ارحم کو زرشا کی یاد سے دور نہ رکھ سکا۔ کلاس کے دوران وہ بار بار موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتا، کوئی میسج نہیں ہوتا، مگر وہ خود کو روک نہیں پاتا۔ کیفے میں بیٹھے وقاص نے نوٹس پڑھاتے ہوئے کہا، یار تو ٹھیک تو ہے، کب سے دیکھا ہے تو چپ بیٹھا ہے، نہ بات نہ بحث۔ ارحم نے نظریں جھکائیں، سوچ رہا ہوں بس۔ وقاص نے سر ہلایا، کبھی لگتا ہے تو اب وہ والا ارحم نہیں رہا جو پہلے تھا؟ شاید۔ ارحم نے مختصر جواب دیا اور کتاب بند کر دی۔ رات کو ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے جب سب سوتے جا رہے تھے، ارحم کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ دن جب وہ مال میں کھڑا تھا، وہ اور چہرہ پہلی بار نظر آیا تھا۔ اب وہی چہرہ ایک بند کمرے میں قید تھا، اور وہ خود ایک آزاد شہر میں۔ 2 دن یوں ہی گزرے۔ تیسرے دن ارحم کو نیند نہ آئی، وہ مسلسل کروٹیں بدلتا رہا۔ ہر پل زرشا کی وہ جھکی آنکھیں، زخمی ہاتھ اور سرد خاموشی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ آخر کار رات 3 بجے وہ اٹھ بیٹھا، تکیے کے نیچے رکھے موبائل کی طرف دیکھا، پھر بیگ نکالا، کپڑے رکھے اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ حویلی کے دروازے پر تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ملازم حیران ہوا، چھوٹے خان آپ اس وقت؟ بس گیٹ کھولو، باقی سب سے کچھ نہ کہنا۔ ارحم اندر داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا، بیگ پھینکا، شاور لیا، پھر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام تک وہ کسی سے نہ ملا، نہ کسی نے پوچھا۔ گھر کے لوگ حیران ضرور تھے مگر چونکے۔ وہ ارحم تھا، سوال کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ مغرب کے بعد جب پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، ارحم نے ہولے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں نیچے گیا۔ صحن کے پاس اسٹور روم کے دروازے تک پہنچا، دستک دینے کے بجائے آہستہ سے کنڈی گھمائی۔ دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا۔ کمرے میں نیم اندھیرا، چٹائی پر ایک کمزور سا وجود سکڑا ہوا لیٹا تھا۔ پرانے لحاف میں لپٹی زرشا کرا رہی تھی، اس کا ماتھا چمک رہا تھا۔ ارحم فوراً اندر آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ماتھا چھوا، ہاتھ تھک گیا۔ بخار ہے تیز، اس نے بے اختیار کہا، پھر اسے ہلانے لگا۔ زرشا سن رہی ہو؟ زرشا نے بمشکل آنکھیں کھولی، آواز دبی ہوئی تھی، بہت سردی لگ رہی ہے، اٹھو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ نہیں وہ اماں جی، چپ رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ارحم نے لحاف سمیت زرشا کو بازو میں اٹھایا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اسے لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف سیڑھیوں کی لکڑی چرچرا رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے زرشا کو بیڈ پر لٹایا، روشنی آن کی
جلدی سے کمبل نکالا اور زرشا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار ہلکی آواز میں کچھ کہتی جیسے خواب میں ہو، اور ہم نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، تھرمامیٹر نکالا تو 103.5، یہ تو بہت ہے۔ اس نے تولیہ گیلا کیا، ٹھنڈی پٹیاں رکھنی شروع کی، ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرتا رہا، بس بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے بہت دیر کر دی۔ زرشا نے ایک بار پھر آنکھ کھولی، دھندلے لہجے میں بولی، ارم صاحب آپ آ گئے؟ ہاں میں آ گئے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، میں ہوں یہاں۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، وقفے وقفے سے پٹیاں بدلتا، بخار چیک کرتا اور کبھی کبھار خاموشی سے اسے دیکھتا۔ صبح کے قریب بخار ہلکا ہونے لگا۔ زرشا نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار مسکرا کر کہا، کیا میں خواب میں ہوں؟ اور ہم نے آہستہ سے کہا، نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، تم آرام کرو۔ زرشا نے نظریں پھیر لیں اور پہلی بار سکون سے آنکھیں بند کی۔ تہجد کا وقت ہوگا، صبح کی ہوا ہلکی ہلکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ بخار اب کچھ کم ہو چکا تھا لیکن کمزوری باقی تھی۔ ارحم بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں جاگے کی سرخی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی جسے وہ کبھی کبھار گھور کر دیکھتا، کبھی زرشا کے چہرے۔ اچانک اس کی نظریں زرشا کی کلائی پر گئیں، وہاں نیل تھے، صاف نظر آ رہا تھا کسی سخت گرفت کا نشان۔ آستین ہلکی سی کھسکی، کوہنی پر زخم تھا، ہاتھوں کی پشت پر خراشیں۔ ارحم نے دھیرے سے لحاف پیچھے کیا تو کاندھے پر بھی نیلا نشان دکھائی دیا۔ اس کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، گہری سانس لی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ زرشا نے آنکھیں کھولی، آواز کمزور تھی، سورج نکل آیا؟ ارحم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں صبح ہو گئی، تمہیں نیند آئی؟ تھوڑی تھوڑی، اس نے آہستہ سے کہا۔ بخار کم ہے شاید؟ ہاں ابھی دوا دی ہے، تمہیں دوبارہ آرام کرنا ہوگا۔ ارحم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، تکیہ پیچھے رکھا۔ زرشا کی نگاہیں آہستہ آہستہ ارد گرد بھٹکنے لگیں، کمرے کی سفید دیوار، بڑی کھڑکی، سامنے لگا آئینہ۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں لیکن تم آرام کرو، بعد میں باتیں کرنا۔ زرشا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر یکدم بولی، مجھے بھوک لگی ہے، بہت زیادہ بھوک۔ اس نے ارحم سے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھی جنہیں وہ اکثر پورا بھی کرتا تھا۔ یہ سن کر ارحم ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بس 2 منٹ، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ کچن میں پہنچ کر اس نے جلدی سے فریج کھولا، 2-3 ڈبے نکالے، رات کی بنی بریانی، دہی، کچھ پھل، ایک پلیٹ میں سب رکھا، دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا۔ زرشا کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ یہ سب میرے لیے؟ ہاں، اور جتنا دل کرے اتنا کھاؤ، کوئی جلدی نہیں۔ زرشا نے جلدی جلدی نوالے بنانا شروع کیے۔ نوالے چھوٹے تھے مگر بےتابی بڑی۔ ارحم بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتا رہا، اس کے دل میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ زرشا بولی، یہ دہی بہت ٹھنڈا ہے، آپ نے فریج سے نکالا ہے نا؟ ارحم مسکرایا، ہاں، تمہیں ٹھنڈا نہیں دینا چاہیے تھا مگر میں گرم کر دیتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، بہت دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی ہوں۔ وہ چپ رہا، ذہن میں باتیں گونجتی رہیں۔ وہ دن جب اسے زرشا صرف دشمن کی بیٹی لگی تھی، وہ تھپڑ، وہ سزا، وہ سرد رویہ۔ اب وہی لڑکی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، نوالا بنا کر کھا رہی تھی اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کھانے کے بعد زرشا نے پانی پیا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ ارحم صاحب، میں نے کبھی کچھ برا نہیں چاہا، بس قسمت میں ہی یہ سب آ گیا، میں جانتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ شروع میں لگا شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر یہاں آ کر سب الٹا ہو گیا۔ ہر دن، ہر لمحہ مجھے لگا جیسے میں سزا کاٹ رہی ہوں، کسی اور کے جرم کی۔ ارحم نے نظریں جھکا لی۔ زرشا نے سر اٹھا کر کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ نے پہلے دن مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ سب دشمنی کا بدلہ ہے لیکن اب لگتا ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ زرشا نے نظریں پھیر لیں۔ غلطی تو سب کرتے ہیں، بس کسی کی سزا کم، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ ارحم اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ زرشا، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ میں اب جانتا ہوں۔ زرشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس یہی کافی ہے۔ ارحم نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مطمئن، بخار کا اثر کم تھا مگر اندر کی تھکن ابھی باقی تھی۔ تم آرام کرو، میں باہر ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو آواز دینا۔ زرشا نے دھیرے سے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ ارحم دروازے تک گیا، رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ نظارہ عجیب تھا، دشمن کی بیٹی اب اس کے کمرے میں، اس کے رحم و کرم پر، مگر اب وہ رحم جذبہ نہیں تھا، ایک خاموش قبولیت تھی۔ کمرے میں مدھم سا اندھیرا تھا۔ زرشا نیم دراز حالت میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بخار اب تقریباً ختم ہو چکا تھا مگر جسم میں تھکن ابھی باقی تھی۔
ارم ایک طرف کرسی پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی تھی جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں پہلی بار غیر بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ درشا نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ ارم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، کوئی چیز پھینک نہیں رہا۔ ارم نے جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا لی۔ درشا نے بات جاری رکھی، ارم صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا؟ ارم چونکا، سوال غیر متوقع تھا۔ درشا نے سوال دہرایا، نکاح تو مجھ سے آپ نے کیا تھا نا؟ ہاں نکاح تو ہوا تھا، تو پھر میں آپ کے کمرے میں کیوں نہیں ہوں؟ ہم الگ کیوں رہتے ہیں؟ ارم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ درشا، کچھ رشتے وقت سے پہلے باندھ دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا۔ درشا نے بے ساختہ کہا، تو کیا آپ مجھ سے انصاف نہیں کرنا چاہتے؟ ایسا نہیں ہے، ارم نے فوراً کہا، میں بس یہ سب کچھ خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درشا نے گہری سانس لی، میں تو کچھ نہیں سمجھ رہی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں یہاں اکیلی ہوں۔ جب بھی کوئی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے میں گھبرا جاتی ہوں، جیسے وہ مہربانی وقتی ہو یا جھوٹی ہو۔ ارم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، زیادہ سوچو مت۔ درشا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن سوال اب بھی آنکھوں کے پیچھے جھول رہا تھا۔ ارم نے کمبل درست کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ درشا نے آنکھیں کھولی، کیا ہے یہ؟ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، تمہیں بھوک تو بار بار لگنے لگی۔ درشا نے بمشکل ہنستے ہوئے کہا، آپ جیسے چپ رہنے والے انسان کو بھی اتنا خیال آ سکتا ہے؟ یہ سوچا نہیں تھا۔ ارم نے نظریں نہیں ملائیں۔ بس انسان کبھی کبھی خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے در و دیوار مکمل خاموشی میں ڈوب چکے تھے، ارم نے درشا کو آہستہ سے آواز دی، اب تمہیں واپس جانا ہوگا، صبح سب جاگ جائیں گے۔ درشا چند لمحے چپ رہی، پھر لحاف کنارے کیا اور دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے۔ ارم نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ صحن پار کر کے وہ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچے تو ارم نے تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس میں بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور پانی کی بوتل ہے، کسی کو مت دکھانا، بھوک لگے تو کھا لینا۔ درشا نے کچھ کہنا چاہا، پھر صرف سر ہلا دیا۔ ارم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر داخل ہونے دیا۔ درشا نے جاتے جاتے پوچھا، اگر میں کل پھر بیمار ہو گئی تو پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا؟ ارم کا جواب مختصر تھا مگر لہجے میں نرمی۔ درشا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ ارم کچھ سمے وہاں کھڑا رہا، پھر مڑا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر بیٹھا اور ایک طویل سانس لی۔ رات بیت چکی تھی مگر دل کی دھڑکن اب بھی وہی سوال دہرائے جا رہی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں نا، تو پھر آپ کے کمرے میں کیوں نہیں ہے؟ وہ جواب جو زبان پر نہیں آیا، شاید دل نے سن لیا تھا۔ صبح کے وقت حویلی کے صحن میں روز کی طرح ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ عورتیں کام میں لگی ہوئی تھیں مگر اسٹور روم کے کونے میں وہی خاموشی تھی۔ باورچی خانوں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی، ملازم برتن دھو رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہاں بسیرا کیے ہوئے خاموشی تھی۔ ارحم حسب معمول سب سے پہلے بیدار ہو چکا تھا مگر آج وہ اپنے کمرے سے سیدھا کچن کی طرف نہیں گیا بلکہ پچھلے صحن میں رکھے پرانے ٹرنک کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک پرانا اسٹیل کا ڈبہ رکھا تھا، اس میں وہ کچھ نہ کچھ کھانے کا رکھنے لگا، بسکٹ، دوائی، خشک میوہ جات اور کچھ دنوں کی پرہیزی کھانے کی اشیاء۔ عبدالرشید نے آہستہ سے آ کر پوچھا، چھوٹے خان وہیں سب رکھ دوں اسی ڈبے میں؟ ارحم نے سر ہلایا، ہاں، اور پانی کی بوتل بھی، ٹھنڈی نہ ہو، نارمل درجہ حرارت کی ہو۔ عبدالرشید نے کام پورا کیا اور بنا کچھ پوچھے واپس چلا گیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زرشا کے معاملے میں سوالوں سے زیادہ خاموشی محفوظ ہے۔ دن چڑھنے سے پہلے ارحم اسٹور روم کی کھڑکی کے قریب گیا، وہاں جھک کر مخصوص انداز میں دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ زرشا نے ہلکی آواز میں جواب دیا، جی، کھانے کا سامان دروازے کے باہر ہے، دوپہر تک آرام کرنا، بخار پھر نہ ہو جائے۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ شاید شام تک، کچھ کام ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو عبدالرشید کو اشارہ دے دینا۔ پلوشا نے کچھ نہیں کہا۔ ارحم کچھ لمحے رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ اسی دن دوپہر کو حویلی میں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا۔ ارحم کی ماں نے زرشا کے کمرے میں جھانکا اور غصے سے بولی، یہ لڑکی اب بھی زندہ ہے؟ کب تک ہمارے گھر میں پڑی رہے گی؟ چاچی فوزیہ نے کہا، کل میں نے اسے نل کے پاس برتن دھوتے دیکھا تھا، آرام سے بیٹھی تھی جیسے کوئی شہزادی ہو۔ یہ باتیں سنتے ہوئے ارحم اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر قدم تیز۔ بس بہت ہو گیا، اب سے زرشا پر کوئی آواز بلند نہیں کرے گا۔ سب چونک گئے۔ ماں نے ناراضگی سے پوچھا، کیا اب تم اس پر ترس کھانے لگے ہو؟ نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں شور کم ہو، میں کچھ دن سکون چاہتا ہوں اور تم سب کی آوازیں برداشت نہیں ہوتی۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔
उस रात अरहम फिर से स्टोर रूम गया। जरशा एक कोने में बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसे देखकर फौरन उठ गई। क्या पढ़ रही हो? अरहम ने पूछा। पुराना अखबार मिला था, वही। लफ्जों से बात करना अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किताबें लाकर दे सकता हूँ। जरशा ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, आपका शुक्रिया, लेकिन अगर वो भी किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने सबको रोक दिया है। जरशा खामोश रही, फिर एक लम्हे बाद बोली, आप पहले जैसे नहीं रहे। क्या मतलब? पहले आपकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता था, अब जैसे कुछ और है। अरहम ने नजरें हटाई। शायद वक्त बदल रहा है या शायद मैं। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अरहम ने जेब से एक छोटा सा नोट निकाला। ये रखो, इसमें रोज जो सोचो वो लिखना, और जब कभी दिल भर जाए तो मुझे दे देना। जरशा ने हैरत से नोटबुक ली। मैं लिखूं? हाँ, तुम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा हो। जरशा ने नोटबुक को सीने से लगाया, जैसे किसी कीमती शय को छुपाया हो। उसकी आंखों में कुछ नरम पड़ गया, कुछ मानूस हो चुका था। अरहम पलटने लगा तो जरशा ने आयशा से कहा, आपने मुझे सच में इंसान समझा, शुक्रिया। दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। वो मुस्कुराया और दरवाजा बंद करके वापस चला गया। उस दिन पहली बार जरशा ने स्टोर रूम की खिड़की खोली, बाहर आसमान को देखा और खुद से कहा, शायद ये दोस्ती किसी नई शुरुआत की बुनियाद बने। हवेली में दोपहर का वक्त था, दरख्तों की छांव में खामोशी छाई हुई थी। अरहम लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी अब्दुल रशीद तेज कदमों से उसकी तरफ आया। छोटे खान, थाने से फोन आया है, जंगल के करीब एक लाश मिली है, शायद वही लड़का है, असद मलिक। अरहम फौरन उठकर खड़ा हुआ। पक्की खबर है? जी, शनाख्त के लिए हमें बुलाया। अरहम ने बगैर कुछ कहे अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अब्दुल रशीद के साथ रवाना हो गया। गाड़ी खामोशी से कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। अरहम के दिल में कई सवाल उभर रहे थे। अगर ये सच था तो अब तक सब झूठ था? क्या जो नफरत वो दिल में लेकर घूमता था वो गलत फहमी पर खड़ी थी? थाने पहुंचकर पुलिस अफसर ने एक फाइल दी। ये कुछ तस्वीर हैं जो लाश के पास से मिली। हमने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, शनाख्त के लिए लाया गया है, मोबाइल भी ये रहा। अरहम ने फाइल खोली। पहली तस्वीर में असद का चेहरा पिचका हुआ, मगर शनाख्त मुमकिन थी। मोबाइल भी उसका ही था। दिल में कुछ भारी सा गिरा। अफसर ने तफसील से बताई, लाश जंगल की खाई से मिली है, 2 हफ्ते पुरानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत शदीद चोट की वजह से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। अरहम ने पूछा, और पलवश? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दर्ज है कि लड़की के साथ ज्यादती हुई थी और फिर उसे भी मार कर करीब ही फेंक दिया गया। दोनों एक ही दिन मारे गए थे, यानी वो दोनों भागे थे मगर डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। जी, मकाम वारदात के करीब कुछ डाकुओं की सरगर्मियां पहले से रिपोर्ट हुई थी। गालिब इम्कान है कि वो उन्हें लूटने के बाद कत्ल करके भाग गए। अरहम ने आंखें बंद कर ली। ये वो सच्चाई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दुश्मनी, वो गुस्सा, वो वनी का फैसला, सब एक झूठ पर खड़ा था। वापसी के सफर में गाड़ी का हर झटका उसे झंझोड़ता रहा। अब्दुल रशीद खामोश बैठा था, जानता था छोटे खान के दिल में तूफान बरपा है। हवेली पहुंचकर अरहम सीधा अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया। उसने खुद सरगोशी की, जरशा तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और शायद मेरा फैसला भी गलत था। जरशा इस वक्त सहन के कोने में बैठी थी, खिड़की के पार आसमान को देख रही थी। अब्दुल रशीद ने उसके पास आकर कहा, छोटे खान अभी शहर से वापस आए हैं, कुछ परेशान लग रहे, बेहतर होगा तुम आज स्टोर रूम ना जाओ। जरशा ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? कुछ पता नहीं, लेकिन खबर है असद मलिक की लाश मिली है। जरशा का रंग बदल गया। क्या, मेरे भाई की? जी वही, लेकिन पता चला है वो दोनों भागते वक्त डाकुओं के हत्थे चढ़ गए थे। जरशा कुछ लम्हे साकित रही, फिर आहिस्ता से बोली, तो अरहम साहब ने जो कुछ किया वो सब गलत फहमी पर था? अब्दुल रशीद ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बीबी, लगता तो यही है। उसी वक्त ऊपर अरहम अपने कमरे से निकला, सीधा हवेली के बड़े हॉल की तरफ गया जहां नौरेज खानजादा बैठे थे। बाबा जान, मैंने सब कुछ गलत समझा। असद मुजरिम नहीं था, वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पलवशा मरी। नौरेज ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो? अरहम ने सारी तफसील सुनाई, रिपोर्ट, शनाख्त, पोस्टमार्टम। नौरेज खानजादा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तो अब क्या करोगे? अब मैं सिर्फ सच के साथ चलूंगा। जो गलती हो चुकी है उसका बोझ मैं खुद उठाऊंगा, लेकिन जरशा को मजीद सजा नहीं दूंगा। रात को वो खुद स्टोर रूम गया, दरवाजा खटखटाया। जरशा ने दरवाजा खोला। आप? अरहम ने संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ ऐसी बात जो शायद तुम्हें सुननी भी चाहिए और समझनी भी। जरशा खामोशी से पीछे हुई। अरहम अंदर आया और पहली बार मुकम्मल सच उसके सामने रख दिया। असद की मौत, डाकुओं का हमला, पलवशा का कत्ल, सब कुछ। जरशा ने सब सुना, कुछ नहीं कहा, फिर आहिस्ता से बोली, तो आपको लगता है कि आपने जो मेरे साथ किया वो ज्यादती थी? हाँ, और मैं ये मानने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। जरशा ने नजरें हटा ली। सच्चाई जब गूंजती है ना तो बहुत कुछ हिला देती है, लेकिन देर से सुनने वाला अक्सर कुछ खो चुका होता है। अरहम ने जवाब नहीं दिया।
بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دل کے اندر جو گونج تھی وہ ابھی تھمی نہیں تھی، شاید ہی شروعات تھی سچائی کی گونج کے بعد کی نئی راہ۔ حویلی کی بیٹھک میں 3 دن بعد دوبارہ گاؤں کی پنچایت رکھی گئی۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ اسد ملک کی لاش مل چکی اور اصل کہانی اب سامنے آئی ہے۔ محلے کے معتبر بزرگ، امام مسجد اور 2 بار پنچایت میں شامل ہو چکے سرکردہ افراد بھی موجود تھے۔ امام صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آج کی پنچایت کا مقصد انصاف، اور انصاف میں جذبات سے زیادہ دلیل چلتی ہے۔ ملک صاحب، آپ نے درخواست کی تھی بنی کی گئی لڑکی زرشا واپس کی جائے۔ آپ اپنا موقف بتائیں۔ ملک رحمت اللہ اٹھے، آواز میں سختی تھی۔ جب فیصلہ ہوا تھا تب سب کو لگا تھا کہ ہمارا بیٹا سچ قصوروار ہے، لیکن اب سچ سامنے آ چکا ہے۔ وہ لڑکی ہماری سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ ہم نے اسے بیٹی کی موت کا بدلہ سمجھ کر قربان کیا، مگر اگر ہمارا بیٹا مجرم نہیں تھا تو ہمیں اپنی بیٹی واپس ملنی چاہیے۔ اور ہم نے پہلی بار نظریں اٹھائیں تو پھر کیا پلوشا بھی کسی کی قربانی تھی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ ملک کا بڑا بیٹا بولا، مگر پلوشا خود گئی تھی، اسے کسی نے زبردستی نہیں بھگایا۔ ارحم کی آواز میں ضبط تھا، اور اگر وہ نہیں بھاگتے تو کیا وہ زندہ ہوتی؟ ڈاکو تو انہیں راستے میں مار چکے تھے۔ اصل مسئلہ یہ کہ تمہارا بیٹا پلوشا کو بھگا کر لے گیا، چاہے وہ ساتھ گئی ہو یا نہیں، اس نے قدم تو اٹھایا۔ امام صاحب نے مداخلت کی، دونوں خاندانوں کا نقصان ہوا ہے، ایک طرف بیٹی گئی ہے تو دوسری طرف بیٹا، ایسے میں ایک نیا جھگڑا کھڑا کرنا دانش مندی نہیں۔ نورس خانزادہ بولے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو، ہم زرشا کو واپس دینے کے لیے تیار ہیں اگر پنچایت مناسب سمجھے۔ ارحم نے فوراً کہا، نہیں، میں راضی نہیں ہوں، میں اسے واپس نہیں دوں گا۔ سب کی نظریں ارحم پر جم گئی۔ امام صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، بیٹا تمہارے انکار کی وجہ؟ ارحم نے صاف الفاظ میں کہا، اسد نے میری بہن کو بھگا کر ایک ایسا راستہ چنا جس میں ان کی جان گئی۔ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو آج پلوشے زندہ ہوتی۔ میرے نزدیک یہی اس کی غلطی، اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ ملک کا دوسرا بیٹا غصے سے کھڑا ہو گیا، یہ زبردستی ہے، تم نے ہماری بہن کو اپنی مرضی سے رکھا اور اب بہانے بنا رہے ہو۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کا اشارہ دیا، فیصلہ دلیل سے ہوگا، غصے سے نہیں۔ کچھ دیر مشورہ ہوا، پنچایت کے بڑوں نے ایک طرف بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر امام صاحب نے کہا، فیصلہ صرف ایک صورت میں منصفانہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ زرشا خود بتائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ اس کی مرضی پر ہوگا، کسی زبردستی پر نہیں۔ محفل میں ایک ہلچل سی ہوئی، ملک والوں کے چہرے کھل اٹھے، انہیں امید تھی کہ زرشا ان کا انتخاب کرے گی۔ زرشا کو صحن میں بلایا گیا، وہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی، سر پر چادر اور نظریں جھکی ہوئی۔ امام صاحب نے نرم آواز میں کہا، بیٹی ہم تم سے صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ تم اس حویلی میں رہنا چاہتی ہو یا اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتی ہو، کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ زرشا نے نظریں اٹھائیں اور سیدھی ارحم کی طرف دیکھا، پھر ملک رحمت اللہ کی طرف۔ ایک لمحے کو خاموش رہی، سب انتظار میں تھے۔ زرشا نے آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ملک کے بیٹے تڑپ اٹھے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ زرشا نے نظریں جھکائے بغیر کہا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں، میں خود فیصلہ کر رہی ہوں۔ میں یہاں رہ کر عزت سے زندہ ہوں، واپس جا کر صرف ملامت ملے گی۔ امام صاحب نے اعلان کیا، فیصلہ ہو چکا۔ زرشا ارحم خانزادہ کے ساتھ رہے گی اور اب دونوں خاندان اس فیصلے کو قبول کریں۔ ملک رحمت اللہ نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ نورس خانزادہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارحم نے پہلے کہا، بابا جان یہ فیصلہ صرف رواج کا نہیں، ذمہ داری کا ہے، میں نبھاؤں گا۔ زرشا کے فیصلے کے بعد پنچایت برخاست ہوئی تو حویلی کا ماحول بدلا سا لگا۔ ملک والے خاموشی سے لوٹ گئے۔ ارحم نے سب کی نظریں برداشت کرتے ہوئے زرشا کو اندر لے جا کر خود کمرے میں چھوڑا۔ نورس خانزادہ نے بعد میں ارحم کو بلا کر کہا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس فیصلے کی ذمہ داری تم پر ہے اور ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ارحم نے صرف اتنا کہا، میں جو نبھا نہ سکا اسے پھر سے نہیں دہرانا چاہتا۔ چند دن بعد وہ زرشا کو لے کر شہر روانہ ہوا۔ حویلی کی عورتوں نے کوئی دعا یا جملہ نہیں کہا، مگر کوئی روکنے بھی نہیں آیا۔ شہر پہنچ کر ارحم نے اس کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کروایا، نیا بستر، نئی الماری اور چھوٹا سا مطالعے کا گوشہ۔ اگلے ہی دن وہ زرشا کو شہر کے ایک اچھے کالج میں لے گیا، ایڈمیشن فارم بھرا اور ضروری فیس ادا کی۔ زرشا نے حیرت سے پوچھا، کیا میں واقعی کالج جاؤں گی؟ ارحم نے ہلکا سے سر ہلایا، ہاں، یہ وقت تمہارا ہے اور اب اسے تم ہی سنوارو گی۔ دن گزرتے گئے، زرشا باقاعدگی سے کالج جانے لگی، زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک روز زرشا نے ارحم کو چائے دیتے ہوئے کہا، آج کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ اگر زندگی دوسرا موقع دے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ارحم نے چائے لیتے ہوئے کہا، اور تم نے کیا سوچا؟ زرشا نے جواب دیا، میں نے سوچا یہ دوسرا موقع میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ کچھ ہفتے بعد زرشا کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، قے، چکر، کمزوری۔ ارحم فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مسکرا کر خبر دی، مبارک ہو زرشا حاملہ ہے۔
अरहम के चेहरे पर हैरत थी, फिर खामोशी। दर्शन ने आस्ते से पूछा, आप नाराज तो नहीं? नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ ये जिंदगी हमें कितनी हैरान कर देती है। जर्शा की तबीयत बेहतर होने लगी। अरहम अब ज्यादा देर उसके साथ रहने लगा। खाने में ख्याल, दवा की वक्त पर फरहमी और सैर के लिए शाम की चहलकदमी, सब कुछ मामूल में शामिल हो गया। वो दोनों अब सिर्फ शौहर बीवी नहीं, एक दूसरे के मुहाफिज बन चुके थे। इस खुशी की खबर मलकों तक भी पहुंच गई। जर्शा के वालिद ने फोन पर अरहम से बात की। काफी देर की खामोशी के बाद कहा, बेटी खुश है, यही हमारे लिए काफी है। तुम्हें कबूल करना पड़ेगा अरहम, क्योंकि जर्शा ने तुम्हें चुन लिया है। अरहम ने जवाब दिया, कबूल करने की जरूरत नहीं रही, वो पहले ही मेरे दिल का हिस्सा है। कुछ दिन बाद नौरेज खानजादा और उनकी बीवी भी शहर पहुंचे। दरवाजा अरहम ने खुद खोला। माँ के चेहरे पर सख्ती थी, मगर कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचाहट नहीं थी। जर्शा ने झुककर सलाम किया। माँ ने चंद लम्हे देखने के बाद कहा, तुम्हें बेटी मानने में देर हुई, लेकिन पोते की माँ होने में देर नहीं करेंगे। अरहम ने पहली बार माँ के चेहरे पर नर्म लहजा सुना। दिल में सुकून उतर आया। महीने बीतते गए। जर्शा ने बेटे को जन्म दिया, सेहतमंद रोशन आंखों वाला बच्चा। अरहम ने उसका नाम फराज रखा। हवेली से फोन आया, बेटा पैदा हुआ है, हम सब आ रहे हैं। जर्शा ने हंसते हुए कहा, अब सबको बेटे से प्यार है, माँ से नहीं। अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ बेटी की इज्जत का पहला रिश्ता होती है। तुमसे शुरू हुआ सब तुम पर खत्म नहीं होगा। चंद दिन पहले हवेली से सब लोग आए। खानजादों ने जर्शा को गले लगाया, पहली बार बगैर किसी रवाज या रस्म के। फराज को सबने हाथों हाथ लिया। अरहम ने लॉन में बैठे बाबा जान से पूछा, आपको मुझसे अब भी शिकायत है? नौरेज खानजादा ने फराज को गोद में लेते हुए कहा, जब बेटा दादा बन जाए तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कहानी अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन ये अंजाम सुकून का नहीं था, शुरुआत का था। एक नई नस्ल, नए रिश्ते और ऐसी मोहब्बत जो वक्त की गलतियों से गुजरकर सच्चाई पर आकर टिकी थी।